منظور رضی صاحب، دنیا بھر میں ریلوے کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ فریٹ ہوتا ہے، کمرشل فریٹ ہوتا ہے، ہمارا بھی تھا، سبھی کا ہوتا ہے. بھارت کی ریلوے پاکستان ریلوے کی جڑواں بہن کبھی ہوا کرتی تھی. اس کی 70% آمدنی، دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اس کی سب سے 70% آمدنی فریٹ سے آتی ہے. پاکستان میں یہ حال ہے کہ اگر ٹرک میں جگہ نہ ملے تو مجبوراً لوگ ریلوے ویگن میں سامان بھیجتے ہیں. یہ نوبت کیا ہے، کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ریلوے کے پاس بڑا فریٹ تھا. ہماری 12 سے 15 اسپیشل ٹرینیں روزانہ جاتی تھیں آئل کی، اور جتنے میں گڈز کا ٹریفک ہوتا تھا. بلکہ یہ آپ کے ویسٹ واف میں ہی ریلوے جو شپنگ سے مال آتا تھا غیر ملک سے، وہ سارا ریلوے کے تھرو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کب تک؟ یہ جب تک یہ پرویز اس کی حکومت آئی، ضیاء الحق کی، سعید قادر جو آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے NLC کو لے کر آیا، ٹھیک، بڑا نقصان پہنچایا. لیکن اب بھی ہماری اگر ریلوے انتظامیہ اور حکومت توجہ دے تو ہمیں ملے. مثال کے طور پہ ہم PSO سے تیل لیتے ہیں، ہم سب سے بڑے کسٹمر ہمیں. ٹھیک ہے. PSO ہمیں کوئی سہولت نہیں دیتا. کم از کم وہ تیل اگر فروخت کرتا ہے ڈیزل تو ریلوے کو سروسز دے اپنی، وہ نہیں دیتا. اور اب بھی ریلوے کا جو فریٹ کی ٹرینیں ہیں، نہیں تو آپ لے کے کس میں جائیں گے؟ اس لیے کہ جو آپ کے منسٹر ہیں غلام احمد بلور، ابھی 3 دن پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی 2200 ویگنیں ہیں، فریٹ ویگنیں، کراچی سے لے کے اور لاہور کے اس میں سیکٹر میں. لیکن 20 سے 25 دن بھری ہوئی ویگنوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں کاروباری ہوں تو مجھے کسی نے کاٹا ہے کہ میں آپ کے ریلوے پہ اعتبار کروں گا اور آپ کو سامان دوں گا بھجوانے کے لیے. نہیں، بات ایفیشنسی کی بھی تو آ رہی ہے نا. ایفیشنسی کی ہے. بات یہ ہے کہ کئی ہزار ویگنیں ہماری خراب پڑی ہوئی ہیں. جی، 50-60 ہزار ویگن تھی ہمارے پاس جب تقسیم ہوئی، اور گاڑیاں جاتی تھی. 72 کا ڈبہ ہوتا تھا، 65 کا وہ لوڈ ہوتا تھا اور پہنچ جاتی تھی. یہ تو ہمارا جو زوال آیا ہے 77 کے بعد 76 تک ریلوے پروفٹ میں جاری تھی، نقصان نہیں تھے اور بڑی بہتر تھی. 76-77 کے بعد جو زوال پر آیا، پھر ایک ادارہ بنایا گیا، پراکس نامی ادارہ ریلوے کے اندر، جس کا کام یہ تھا کہ وہ باہر اگر ریلوے لائن بچھانی ہے سعودی عرب میں یا ایران میں تو وہاں وہ ٹھیکے لے گا، پاکستان ریلوے ایڈوائزری اینڈ کنسلٹیشن سروس. لیکن اسے وہ ٹھیکے نہیں ملے. اس نے آ کے ریزرویشن کا اور بکنگ کا اور گاڑیوں کا ٹھیکے لینے شروع کر دیے. اس نے بھی نقصان پہنچایا، پراکس نے بھی. اس سے پہلے یہ جو فریٹ کا ہمارا سارا NLC لے گیا ٹریفک، اور اب بھی پرائیویٹ کنٹریکٹر لے. اگر ریلوے اس پہ توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاریگر ورکشاپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مٹیریل نہیں ہے. اگر مٹیریل ہو تو ویگنیں تیار کریں گے. حیدرآباد کی فیکٹری ہے، مغل پورہ میں فیکٹری ہے، کیریج فیکٹری اسلام آباد میں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. سردار ایاز صادق صاحب، منظور رضی صاحب نے ظاہر ہے یہ فیکٹرز گنوائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو ریلوے بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک بہت بڑا فیکٹر یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنا کام ہوتا ہے اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان ریلوے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈمپنگ گراؤنڈ ہے. اگر ایک کام 10 لوگ کرتے ہیں تو اس پہ 50 آدمی بھرتی کیے گئے ہیں. یہ کس حد تک اس کو سفید ہاتھی بنانے میں اس کا ہاتھ ہے؟ میں پہلے آپ کا پہلی جو بات آپ نے کی تھی اس کا جواب دینا چاہوں گا. ایک زمانہ تھا 96% جو فریٹ ہے وہ ریل کے اوپر جایا کرتا تھا، اور 4% جو ہے وہ جایا کرتا تھا سڑکوں کے اوپر. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 96% سڑکوں پہ جا رہا ہے اور صرف فریٹ جو ہے وہ 4% ریلوے اٹھا رہی ہے. اس کی وجوہات تو بے شمار ہیں. اب وہ اگر وجوہات بتانا شروع کریں تو شاید آپ کا پروگرام بھی ختم ہو جائے. مگر آپ یہ دیکھیں جو 96% اس وقت لوڈ سڑکوں کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ سڑکوں کی ڈیٹیوریشن، نیشنل ہائی وے ہمارا جو ہے اس کی ڈیٹیوریشن، ٹرکس جو استعمال کرتے ہیں وہ فیول استعمال کرتے ہیں، وہ فیول کی امپورٹ بل، ایکسیڈنٹس، پولیوشن، انوائرمنٹل ہیزرڈز، بے شمار ہیزرڈز ہیں. نہیں تو لوگ ایسا کیوں نہ کریں؟ لوگ سڑک کے راستے کیوں نہ بھیجیں؟ ریل کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً 30 سے 40% ٹرک سے کم ہے، مگر لوگ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس لیے کہ ویگن بکتی ہے. ٹھیک، آپ پیسے دیں گے آپ کو ویگن مل جائے گی. آپ تھرو آؤٹ پیسے دیتے رہیں گے تو ویگن لاہور تک اور پشاور تک بھی پہنچ جائے گی. اگر آپ اس چین میں سے نکل گئے تو پہنچے گی نہیں. ریلائبلٹی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ خود کام ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس
तेल जो IPPs ये लग रहे हैं, जो रेंटल पावर्स आ रहे हैं, ये सड़कें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आपकी सड़कों का बुरा हाल हो जाएगा, ठीक, आपके सारे इलाके चौक हो जाएंगे। ये सिर्फ रेल लेके आ सकती है और रेल को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। सिर्फ ये ले ले और अफगान ट्रांजिट ले ले, जो कंटेनर अमेरिका के गुजर के यहाँ से जाते हैं, हमारी सड़कें तबाह करके जाते हैं, ये रेल के ऊपर जाने चाहिए। ये कंडीशन लगा देनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को कि हमारी सड़कें तबाह करने के बजाय इनको यहाँ से एक सस्ता, दूसरा रिलायबल होगा जब हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगी रेलवे के साथ। ठीक है सरदार साहब, रेलवे के पास 550 लोकोमोटिव हैं, इस वक्त तकरीबन 300 काम कर रहे हैं, और 300 जो काम कर रहे हैं उनकी भी हाल ये है कि जो पुर्जे दूसरे लोकोमोटिव से उतार के और जो चल रहे हैं लोकोमोटिव उस पे लगाए जा रहे हैं। मैं इस पे आ रहा हूं, अगले सेक्शन में टेक्निकल एस्पेक्ट पे आ रहा हूं। एक कॉलर भी हैं जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जनाब अस्सलामुअलैकुम, आतिफ सफर बोल रहा हूँ मैं। जी जी। बेसिकली मेरा ये एक तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, हम इंडिया से हर चीज का मुकाबला करते हैं। तो इंडिया से हम जो मुकाबला करते हैं उसको तो छोड़ के, वो हमसे 10 टाइम्स बड़ा है, हम उसके कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हमारे पूरी कौम में ये परसेप्शन, हम इंडिया का मुकाबला करते हैं। जी जी। हमें ये इससे निकलना होगा। दूसरी बात कि हम जब भी बात करते हैं कि हमारी रेलवे में प्रॉब्लम है, ये है, तो हम अमेरिका को कह दें यार कैरी लुगर बिल हमें नहीं चाहिए, हम कैरी लुगर के बदले आप हमारी रेलवे लें, इसको सही कर दें खुदारा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी तजवीज़ है, अच्छी से ज़्यादा बल्कि दिलचस्प तजवीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रेलवे का पहिया दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं।